مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری سعی اور کوشش دنیا میں صرف ہو گئی دنیا ہی کے لیے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ الصُّنْعَ، اور وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ سامعین کرام، زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصود دنیا نہیں ہے۔ اللہ ہمارا مقصود واحد ہے، محبوب واحد ہے، مطلوب واحد ہے، مقصود واحد ہے، مطلوب واحد ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی مقصد زندگی کی طرف رخ پھیر لیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رخ پھیر لو۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو پھر گیا، تابہ جو پھر گیا اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے سامنے کرام، 3 درجے ہیں: توبہ، پلٹ جانا اللہ کی طرف، یعنی آپ کا جو رخ ہے وہ مقصد حیات، جو میں نیت کہتا ہوں نا، نیت آپ اللہ کی بنا لیں، اللہ کی طرف رخ پھیر کے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ پر ایمان لے آئے۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ پر اللہ کو آپ منزل بنا لیں۔ آسان مطلب یہ ہے، یعنی مقصد حیات بنا لیں۔ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں پیدا کیا۔ غیر اللہ سے اپنا رخ پھیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ غیر اللہ سے رخ پھیر کے اللہ کی طرف رخ کر لیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی، میری موت، میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے، اور لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ انی وجہت وجہیہ، یہ کہنا جو ہے زبان سے نہیں ہے، یہ عمل سے ہے۔ آپ غیر اللہ سے رخ پھیر کے، غیر معبودوں سے رخ پھیر کے، اللہ کے سوا اور غیر جو بھی غیر ہے اللہ کے، اس کی طرف سے رخ پھیر کے آپ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں، اللہ ہی کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق چل پڑیں۔ یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی یعنی اس سے آپ کی ایک تقوی کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ تقوی کا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں اس بارے میں۔ حنیف، یکسو ہوں، ایک طرف، دو منہ نہیں ہے میرے، ایک طرف ہے، ایک جہت ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مقصود بنا لیا تو وہ مشرک ہو گیا۔ شرک کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور چیز سے بھی محبت کریں، اس کے لیے کچھ کوشش کریں، محنت کریں۔ آج ہمارا قبلہ اور کعبہ جو ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، دنیا اور ما فیہا بن گیا ہے۔ دنیا، ما فیہا قرآن کے الفاظ میں مال اور اولاد، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کی طرف ہمارا رخ ہے۔ پھر آپ دیکھیں زر زمین، یہ ہمارے مسائل ہیں۔ ہمارے مسائل یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم